بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا جس کی نیکیاں بہت ساری ہوں گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بہت ساری نیکیاں اس کے پاس ہوں گی۔ اللہ کے سامنے جب وہ حاضر ہوگا تو جب حساب کتاب ہوگا تو اس کی تو بہت ساری نیکیاں ہیں، پھر اس میں ایک شخص حاضر ہوگا، شخص آئے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ اس نے مجھ سے بد کلامی کی تھی، گالی گلوچ کیا تھا، بد کلامی کیا تھا، تو اللہ فرمائے گا کہ اس شخص کی کچھ نیکیاں جس کو اس نے گالی دیا تھا یا بد کلامی کیا تھا اس کو دے دی جائیں۔ اس کے بعد ایک شخص اور آئے گا، وہ فرمائے گا اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا، اس نے میرا حق مارا تھا، تو اللہ فرمائے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ اب لوگ آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں اس کو دوسروں کو ٹرانسفر ہوتی جائیں گی، دھیرے دھیرے کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب نیکیاں تو ختم ہو گئی لیکن لوگ نہیں ختم ہوئے۔ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور لوگ ابھی بھی بچے ہوئے ہیں جن لوگوں کا اس نے حق مارا ہے، تو اللہ کہے گا کہ اب ان کے گناہ جو ہے اس کے سر پہ ڈال دو۔ اب ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالنے شروع ہو جائیں گے، ایسے کرتے 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 اس کے سر پہ گناہ ہی گناہ آ جائے گا، اور ایسا شخص جو ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بولنے کا مطلب یہ تھا، اور اس میں بھی جو ہے اللہ کے رسول نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ امت کا مفلس ہے۔ مفلس جیسے بھیکاری ہوتا ہے نا، ایسے مطلب یہ شخص امت کا مفلس ہے۔ تو ایسا شخص مت بنو کہ دوسروں کا حق کھاؤ، گالی گلوچ کرو، بد زبانی کرو۔ کیا ہوتا ہے کہ جو حقوق اللہ ہے، جو اللہ کے حق ہے، اگر آپ نے اس میں کوتاہی کر دیے، جیسے حقوق اللہ میں نماز ہے، روزہ ہے، آپ نے اس میں کچھ کوتاہی کر دیے تو اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اپنی رحمت سے، یا پھر سزا دینے کے بعد پھر آپ کو جنت میں داخل کر دے گا اگر آپ توحید پر ہوں گے تو۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے تو وہ آپ کو بھرنا ہی پڑے گا۔